حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ تشریف لا رہے تھے. 36 میل فاصلہ رہتا تھا مکے میں داخل ہونے کا. تو ادھر قریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بات دل کی گہرائیوں سے سننی ہے. اب حضور علیہ السلام نے سفیر کے طور پر سیدنا عثمان غنی کو چنا. داماد بندہ اسے بناتا ہے جس پر اعتماد ہو. شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہے. داماد بندہ اسے بناتا ہے جس پر اعتماد ہو اور سفیر بھی اسے بناتا ہے جس پر اعتماد ہو. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان غنی 1400 صحابہ میں سے کتنا اعتماد ہے. اور پھر بنتا بھی وہی چاہیے تھا جو جذباتی نہ ہو, حلم والا ہو, بردباری والا ہو, نرم مزاج والا ہو, تاکہ بات کرے گا. اس لیے کہ جذبات میں آ کر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. میرے شیخ کامل نے جذبات نہیں کیا, لوگ ان کے سینوں کو روشن کیا ہے. جو کرنا حق بنتا ہے احتجاج کا کریں آپ, لیکن صرف روڑوں پر نکلنے سے قرآن کی حرمت نہیں ہوتی ہے. صرف روڑوں پر نکل کر تقریر کرنے سے بندہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر زبان کھولتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا چاہیے اس کشمیر پاکستان پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے تو کسی کے نعرے اور جلسے سے نہیں پھیلا, صوفیاء کرام کی نگاہ سے پھیلا ہے. اب تو جو کرنا حضور علیہ السلام نے بھیجا حضرت سیدنا عثمان غنی کو, فرمایا جاؤ. اب چلے گئے نا, افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے قصاص عثمان غنی پر بدلہ لینے کے لیے حضور نے بیعت لی. 1400 صحابہ ہیں. اب توجہ کرنا, بندہ مقام تک جب تک کسی کی توجہ نہ ہو کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے. پیچھے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے. جب تک شیخ پیچھے نہیں ہے. اور پھر قرآن کی حرمت کی بات, جتنا قرآن کی حرمت کا تحفظ میرے شیخ کامل نے کیا ہے کوئی مال کلوئی کلال دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور گھر میں آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا. توجہ کرنا جی, حضور علیہ السلام نے بیعت لی. 1400 صحابہ ہیں, جرمٹ میں بیٹھے ہیں. سب کے ہاتھ پر حضور نے ہاتھ رکھا تو عثمان غنی تو وہاں پر موجود نہیں تھے نا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ نے عثمان کا ہاتھ کہا. اور پھر قرآن دوسرے مقام پر کیا کہتا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب سونے جنہ کو بیعت تسا کی ہے, ہاتھ تسا نہیں ہاتھ مارا. جس ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے اس ہاتھ کو مصطفیٰ کریم عثمان غنی کا ہاتھ کہہ رہے ہیں. اور پھر جب آپ داخل ہوگے مکہ میں
عشق تکو جی لوگ اصل اسلام سمجھان لگے لوگ کہتے جی یہ بڑا نظام ہے اور نہیں باہر نکلتے سامو سمجھانے ہو سنو جی توجہ کرنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ پیار کتنا ہے آپ داخل ہوئے قریش مکہ نے کہا جناب آپ نے تو احرام باندھا ہوا ہے آپ کے لیے اجازت ہے آپ طواف کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو چادر تھی نا آپ نے اٹھا کر آنکھوں پر رکھ کر کہا تُسا طواف نہیں آخنے ہو میں کعبے کی تکنا نہیں نہ جدو کملی والا نہیں آئے گا ٹلے بولنے والا افسوس سوچنا جس طرح تُسا ٹلے بولنے والا عشق تکو جی عشقہ اکھاں پر پردہ رکھی چھوڑا آسویں جو کوئی ہونا نہ چھوڑو جی کری کی نیقابہ کدو مل سی آئی دے گیا آپ نے فرمایا نا وہ قریش مکہ قیامت آ سکتی ہے تو آ جائے جب تک کملی والا آ کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا عثمان بھی نہیں کرے گا اس لیے تے فرمایا اصل کعبے کا تعارف ہی مدینے والے کروایا ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرنا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے صحابی ہیں اور یہ بات آپ نے دل کے کانوں سے سماعت فرمانی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے گھر میں وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں نے ارادہ کیا آج پورا دن میں نے حضور کی بارگاہ میں گزارنا ہے پورا دن حضور کی خدمت کرنی ہے اور دربانی کرنی ہے توجہ وضو کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف میں خبر دی کہ پوچھا گیا حضور کہاں ہیں تو صحابہ نے آگے سے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ عشری سے کہ جناب ہمیں کوئی خبر نہیں ہے حضور نے بتایا بھی نہیں ہے لیکن ادھر کہیں حضور نکلے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑے سے باہر نکلے نا تو آپ نے کہا چلو کسی سے کیا پوچھتا ہوں خود خبر ہو جائے گی میں کیا ابو موسیٰ عشری کس طرح خبر ہوئی جاسی فرمایا جڑا شاڑا کملی آنا نا جو حضور ہمارے ہیں جس راستے سے حضور گزر جاتے ہیں خوشبو بتاتی ہے کہ حضور ادھر سے گزرے ہیں نا جدھر خوشبو آتی گئی حضرت ابو موسیٰ عشری اس طرف چلتے گئے ایک باغ آیا وہاں اندر داخل ہوئے تو پھر خوشبو دروازہ کھولیا تھی خوشبو ہی زیادہ آخنے میں لگنا ہے کہ کملی آنے تھے آگے نا یہ اندر دیکھا ایک کنواں تھا حضور علیہ السلام پیر عریس کنویں کا نام تھا پیر کہتے کنویں کو حضور اس کے منڈیر پر بیٹھے ہیں اور دونوں ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں کنویں کے اندر آپ نے تہمت مبارک پنڈلیوں سے تھوڑا اوپر کیے ہوئے اس انداز سے حضور بیٹھے حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے میں نے جا کر عرض کیے حضور میں آیا تھا آج کروں نیجت کریتا آیا صرف تو سمجھتا ہے حضور صرف تو سمجھتے نیجت کری آیا کیا پانے ہو اے حضور آج پوری تیار تو سنی دربانی کر سا کوئی اجرت دربانہ مطلب کہ آج دا نہیں ہے کملی والے دے دور جانا پھر تو سنی میں ایک گل بانا چاہنا ہے اسانے حضرت جڑے نا اسانے حضرت صدیاں پہلے بھی تو صدیاں بعد یہ جا کوئی نہیں ہویا ہے پورا جہاں بھی نہیں گنو یہ جا کوئی نہیں ہویا توجہ کرنا کوئی عمل میرے حضرت کا سنت کے خلاف نہیں تھا کہا دربانی کروں گا کہا ٹھیک ہے اور دربان کو دروازے پر اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی آئے نا بغیر اجازت کے اندر نہ آئے ایویں نہیں ماڑے پونت اللہ کا اندر دوڑ لئی تے اندر فرمایا نہیں ٹھہر جو اٹھے دروازے تے کھلو تے جڑا آ جاؤ سی نا اس کی نہ اجازت دے سکتے تاں دروازہ کھلنا ہے آپ اس باغ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی
ہوئی نا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پوچھتے کون؟ فرمایا صدیق اکبر. لوگ اصل حضرت نا مقابلہ کر رہے ہیں جڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیار رات مال جان اولاد سب کچھ قربان کیتا ساڑھے حضرت انہاں دی نسل بھی چوانا جو کرنا ساڑھے حضرت نہیں کیا بات ہے فرمایا صدیق اکبر او صدیق کیویں آئی ہے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کہ تینے شوق ہے تو سانو شوق نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب میں نے صدیق اکبر کا نام سنا نا حضور کی بارگاہ میں صدیق نہیں آیا بڑا بڑا تعلق کا کھولو دروازہ اندر جا فرمایا ٹھہرو ٹھہر کے اندر گئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ باہر صدیق آیا ہے صدیق آیا اجازت مانگ رہا توجہ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت بھی دو ساتھ جنت کی بشارت بھی دو نا اجازت دی جنت کی بشارت بھی دی نا. سیدنا صدیق اکبر اندر حضور کنویں کے منڈیر پر بیٹھے تھے نا صدیق اکبر آئے نا آئے ہائے صدیق اکبر آئے حضور نے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا ساڑھے سچے پیش ہے نیڑے ہوئی تھا بولا آئے بڑی گل سنو تسا نہیں توجہ کوئی نہیں ہونی ماں تسا نال گلاں کرنا ہے ماں اے نظر رکھنا ہے اے کنواں اے کملی والے اے صدیق اکبر توجہ جی بیٹھے نہ ادب نے مارے ڈر کے پیچھے ہو گئے ادب نہ تقاضا سی نے سامنے برابر نہیں سے میں نے صدیق اکبر مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکے تو جو پیچھے ہو کے بیٹھے کملی والے آخر نہیں صدیق آجا سا اجازت دینے تھوڑا جا کے آؤ اکے ہوئے نہ دے فرمایا لتا دو لٹکاؤ لٹکائیاں نہ فرمایا شلوار تھوڑی چاہو اتنی دیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پھر چلا گیا اور دروازے پر جب کھڑے ہوتے تھے خوش دروازے کی طرف چیرہ کملی والے کی طرف میں پوچھا ابو موسیٰ اشعری یہ کیا ہے فرمایا دان چیرہ کی طرف آج کملی والے اس نے آیا ہے نا ایک لمحہ بھی زیارت کرنے دیر نہ ہو جائے توجہ جی فرماتے پھر دستک کوئی میں پھر دروازے پر جا کر پوچھا کون جانے دا نا ہے جی کون فرمایا عمر